قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی الیکشن پولنگ کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ جاری۔ قومی اسمبلی کی 8 میں سے 7 نشستوں پر تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان دیگر امیدواروں سے مقابلہ۔ اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو 6 اور پیپلز پارٹی کو 2 نشستوں پر برتری حاصل۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملتان میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 157 کی نشست جیت لی۔ این اے 157 ملتان 4 کے تمام پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے سید علی موسیٰ گیلانی 69,743 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی مہربانو قریشی نے 59,993 ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی نے پی ٹی آئی کی مہربانو قریشی پر 19,750 ووٹوں کی برتری حاصل کی۔ پشاور میں ضمنی انتخابات میں اب تک کے نتائج کی خوشی میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی کارکنان نے گل بہار میں پارٹی کیمپ میں ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ جیت کی خوشی میں کارکنوں نے ہوائی فائرنگ کی۔ پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان میں ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ خیال ہے کہ پشاور این اے 31 کے ضمنی انتخابات میں عمران خان کی فتح یقینی ہے۔ ضمنی انتخابات کے دوران پرجوش کارکن ایک دوسرے سے الجھتے رہے۔ بعض پولنگ سٹیشنز پر گروپوں میں لڑائی اور بدنظمی کے واقعات رپورٹ۔ صدر تحریک انصاف کراچی بلال غفار حملے میں زخمی ہو گئے۔ صدر تحریک انصاف کراچی بلال غفار ملیر کے علاقے میں حملہ ہوا۔ بلال غفار کو قریبی اسپتال میں ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ ترجمان پاکستان تحریک انصاف کے مطابق بلال غفار پر این اے 237 کے علاقے ملیر میں بکرا پیڑی کے نزدیک میں حملہ ہوا۔ بلال غفار اور ان کے ساتھی موجود کارکنان کو مارا گیا۔ یہ الیکشن چوروں کے ٹولے سے حقیقی آزادی حاصل کرنے کا ریفرنڈم ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں، ہمارا مقابلہ الیکشن کمیشن اور پی ڈی ایم سے ہے، ان چوروں کو ہر محاذ پر شکست دیں گے۔ الحمدللہ قوم نے ایک بار پھر عمران خان کو امیدوں کا محور ثابت کیا۔ تمام نشستوں پر تحریک انصاف کی واضح برتری ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کہتے ہیں، حکومت سے کہتا ہوں کہ عوام کی خواہش کا احترام کرے۔ حکومت فوری طور پر ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کرے۔ حکومت سے الیکشن کے فریم ورک پر گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان وفاق کی مضبوطی کی علامت بن چکے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کہتے ہیں، حکمرانوں سے کہتا ہوں عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ فاروق حبیب نے کہا کہ آزاد قوم نے آزادی کے حق میں بڑا فیصلہ دے دیا۔ عوام نے غلام اور مسلط حکمرانوں کو ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ آج کی ضمنی الیکشن کے مکمل نتائج آنے کے بعد عمران خان اکثریت سے جیتیں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں، ضمنی الیکشن میں عمران خان کے مقابلے میں 13 جماعتیں ایک طرف اور دوسری طرف وہ تنہا کھڑا ہے۔ عمران خان کو بھی لانگ مارچ کے لیے آج رات کے فیصلے کا انتظار ہوگا۔ ہر علاقے میں برادریاں ہوتی ہیں۔ لانگ مارچ کے لیے 25 مئی والی پالیسی سے 10 گنا زیادہ سختی کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، کسی کو جتھوں سے حکومت کی تبدیلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جمہوری عمل کے ذریعے تبدیلی لائیں تو ہمیں منظور ہوگا، لیکن لانگ مارچ کسی صورت نہیں دی جا سکتی۔ ضمنی انتخابات پر حکومت کا دار و مدار نہیں۔ آج الیکشن کمیشن کے پاس تمام اختیارات ہیں اور تمام ایجنسیوں کو احکامات پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ اور T20 ورلڈ کپ کے کوالیفائنگ راؤنڈ کے پہلے میچ میں ہی اپ سیٹ ہو گیا۔ نمیبیا نے سری لنکا کو 5 رن سے شکست دی۔
سری لنکا کی ٹیم 164 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 108 رنز بنا سکی۔ سری لنکا کی جانب سے کپتان ڈاسن شناسکا نے 29 اور بھانو راجا پاکسے نے 20 رنز بنائے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو سب سے پہلے خبر دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملتان میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 157 کی نشست جیت لی۔ NA 157 ملتان 4 کے تمام پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے سید علی موسیٰ گیلانی نے 69,743 ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہو گئے۔ ان کے مد مقابل شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی اور پاکستان تحریک انصاف کی مہربانو قریشی نے 59,993 ووٹ حاصل کیے۔ پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی نے PTI کی مہربانو قریشی پر 19,750 ووٹوں کی برتری حاصل کی۔ خیال ہے کہ یہ نشست شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے خالی کی تھی۔ آپ کو عام خبر سے آگاہ کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملتان میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 157 کی نشست جیت لی۔ NA 157 ملتان 4 کے تمام پولنگ اسٹیشنز کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے سید علی موسیٰ گیلانی 69,743 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ ان کے مد مقابل شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی اور پاکستان تحریک انصاف کی مہربانو قریشی نے 59,943 ووٹ حاصل کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی نے PTI کی مہربانو قریشی پر 19,750 ووٹوں کی برتری حاصل کی۔ خیال رہے کہ یہ نشست شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی نے خالی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ملتان میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 157 کی نشست جیت لی۔ NA 157 ملتان 4 کے تمام پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے سید علی موسیٰ گیلانی نے 69,743 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے رپورٹر رانا محمد اسلم سے۔ جی رانا محمد اسلم، بتائے گا وہاں پر کیا صورتحال ہے؟ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی تو جیت چکی ہے۔ آج بالکل پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ PDM کے مشترکہ کینڈیڈیٹ تھے سید علی موسیٰ گیلانی، جو کہ ملتان کے حلقہ 157 سے ون کر چکے ہیں، اور اس وقت کی جو صورتحال ہے ملتان میں، اس کے جو کارکنان ہے بہت پرجوش اور بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ ملتان بھر میں جو ہے مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہیں، اور الیکشن کے رزلٹ کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو جو ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں وہ 73,432 ٹوٹل ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، جس میں سے ملتان پاکستان پیپلز پارٹی کے علی موسیٰ گیلانی نے 42,1809 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی مہربانو جو ہیں وہ 31,243 ووٹوں کے ساتھ جو ہے دوسرے نمبر پر رہی ہیں۔ تو اس وقت جو ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی صورتحال ہے، کارکنان بڑے پرجوش اور بڑے خوش دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ جو تھی مہربانو سابق وزیر خارجہ سید رانا اسلم، یہ بتایا کہ یہاں پر کل ووٹرز کی تعداد کتنی تھی اور یہاں پر ٹرن آؤٹ کتنا رہا آج کے الیکشن میں؟ کل جو تعداد تھی وہ 4,62,205 ووٹرز جو تھی وہ کل تعداد تھی ووٹرز کی، جس میں جو ہے وہ 73,432 ووٹ جو ہیں وہ کاسٹ ہوئے ہیں۔ جی رانا اسلم، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں پولنگ کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں صبح 8 بجے سے بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک پولنگ جاری رہی۔ پولنگ کے بعد ووٹوں کی گنتی کے بعد نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ قومی اسمبلی کی 8 میں سے 7 نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا
دیگر امیدواروں سے مقابلہ ہے۔ اب تک کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق ضمنی انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو 6 اور پاکستان پیپلز پارٹی کو 2 نشستوں پر برتری حاصل ہے۔ NA-22 مردان 3 کے 330 مکمل پولنگ اسٹیشن سے 121 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان 26,233 ووٹ لے کر پہلے اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا محمد قاسم نے 24,311 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ NA-24 چارسدہ کے 202 کے 384 میں سے 150 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری و غیر حتمی نتائج کے مطابق PTI چیئرمین عمران خان 29,171 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے ایمل ولی خان نے 26,045 ووٹ حاصل کیے۔ NA-31 پشاور 5 کے 265 میں سے 212 پولنگ سٹیشنز کے غیر سرکاری و غیر حتمی نتائج کے تحت عمران خان 47,693 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ عوامی نیشنل لیگ پارٹی کے حاجی غلام احمد بلور نے 26,665 ووٹ حاصل کیے۔ NA-108 فیصل آباد 8 کے 353 میں سے 91 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان 22,363 ووٹ لے کر آگے، جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے عابد شیر علی نے 16,272 ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر ہیں۔ NA-118 ننکانہ صاحب کے 319 میں سے 31 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے تحت عمران خان پہلے نمبر پر ہیں۔ عمران خان نے 11,763 ووٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کی شجرہ منصب علی نے 10,251 ووٹ حاصل کیے۔ NA-237 کراچی ملیر 2 کے 194 میں سے 69 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ 9,389 ووٹ لے کر آگے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان 8,649 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ NA-249 کراچی کورنگی نمبر 1 کے 330 میں سے 5 پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان 904 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر اور متحدہ قومی موومنٹ کے سید نیر رضا نے 126 ووٹ حاصل کیے۔ ملتان کا مقابلہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کی نشست سے خالی ہوا تھا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف کراچی سجاد علی شاہ سے۔ جی سجاد علی شاہ، بتائے گا کہ کراچی کے 2 حلقوں کے اندر الیکشن ہو رہا ہے، وہاں پر کیا صورتحال ہے اس وقت کی؟ کراچی کے 2 امپورٹنٹ حلقے، بڑے حلقے ہیں دونوں، اور دونوں کے اندر بڑا ٹف مارکہ ہے انتخابات کا۔ اب رزلٹ آنا شروع ہو گئے اور جو رزلٹس ہمیں موصول ہو رہے ہیں اس میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ 237 حلقہ جو ہے ہمارے پاس قومی اسمبلی کا، اس میں ٹوٹل 194 پولنگ اسٹیشن ہیں جن کے کافی حد تک 50% سے اوپر نتائج آ چکے ہیں۔ دوسرا حلقہ ہمارا 239 ہے جہاں 330 پولنگ اسٹیشنز ہیں۔ اس کے بھی متعدد حلقوں سے پولنگ اسٹیشنز سے جو ہے وہ نتائج ہمیں موصول ہو رہے ہیں، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں ابھی تک۔ اچھا، یہاں دوسری اہم بات جو ناظرین سے شیئر کرنی ہے، 239 جو ہمارا حلقہ ہے اس میں ٹوٹل ووٹرز کی تعداد 5,81,888 ہے۔ 237 قومی اسمبلی کے حلقے میں میل ووٹرز کی تعداد 1,62,495، خواتین ووٹرز کی تعداد 1,21,387 ہے۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ٹرن اوور بہت کم ہے، ٹرن اوور 17.5% کا نظر آ رہا ہے، اور کہیں کہیں کسی پولنگ اسٹیشن پہ 45% کا ہمیں جو ٹرن اوور نظر آ رہا ہے، جو ہماری صحافتی نظریں دیکھ رہی ہیں، جو رپورٹس ہمیں ہمارے نمائندگان کوہ نور نیوز کے دے رہے ہیں، اس حساب سے ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ ابھی تک جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے وہ کورنگی کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے عبدالحکیم بلوچ جو ہیں وہ اچھا مارجن لیے ہوئے ہیں، 2,500 ووٹ کا تقریباً مارجن ان کو آ رہا ہے۔ اور ملیر کے اندر کی جو صورتحال ہے، ملیر میں پیپلز پارٹی کا حلقہ ہے، پیپلز پارٹی کا وہ ووٹ بینک بھی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ جو ہے وہاں پہ بھی سچویشن اچھی نظر آ رہی ہے، لیکن عمران خان لیڈ کر رہے ہیں کورنگی سے۔ متحدہ قومی موومنٹ کو جو ہے وہ شکست کا سامنا ہے، دیگر معاملات کے اندر نیر رضا کینڈیڈیٹ ہیں جن کو شکست کا سامنا ہے، اور بہت ہیوی مارجن سے جو ہے عمران خان وہاں سے لیڈ کر رہے ہیں۔ جی سید سجاد علی شاہ، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ پشاور میں ضمنی انتخابات میں اب تک کے نتائج کی خوشی میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے جشن منانا شروع کر دیا۔ PTI کے کارکنان گل بہار میں پارٹی کیمپ میں ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔
جیت کی خوشی میں کارکنوں نے ہوائی فائرنگ کی جس پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان میں ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ خیال ہے کہ پشاور میں NA31 کے ضمنی انتخابات میں عمران خان کی فتح یقینی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور میں ضمنی انتخابات میں اب تک کے نتائج کی خوشی میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے جشن کی تیاریاں شروع کر دی۔ PTI کارکنان نے گل بہار میں پارٹی کیمپ میں ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ جیت کی خوشی میں کارکنوں نے ہوائی فائرنگ کی جس پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس نے اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ خیال ہے کہ پشاور میں NA31 کے ضمنی انتخابات میں عمران خان کی فتح یقینی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور میں ضمنی انتخابات میں اب تک نتائج کے خوشی میں تحریک انصاف کے کارکنان نے جشن شروع کر دیا۔ PTI کارکنان نے گل بہار میں پارٹی کیمپ میں ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ جیت کی خوشی میں کارکنوں نے ہوائی فائرنگ کی جس پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان میں ہاتھ پائی بھی ہوئی۔ خیال ہے کہ پشاور میں NA31 کے ضمنی انتخابات میں عمران خان کی فتح یقینی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ پشاور میں ضمنی انتخابات میں اب تک کے نتائج کی خوشی میں تحریک انصاف کے کارکنوں نے جشن شروع کر دیا۔ PTI کارکنان نے گل بہار میں پارٹی کیمپ میں ڈھول کی تھاپ پر رقص کیا۔ جیت کی خوشی میں کارکنوں نے ہوائی فائرنگ کی جس پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس اور تحریک انصاف کے کارکنان میں ہاتھا پائی بھی ہوئی۔ خیال ہے کہ پشاور میں NA31 کے ضمنی انتخابات میں عمران خان کی فتح یقینی ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف پشاور اشتیاق نور چمکنی سے۔ جی اشتیاق، بتائے گا کہ پشاور میں اس وقت کیا صورتحال ہے الیکشن کی؟ جی پشاور کی بات کیجیے تو اس ٹائم 265 جو پولنگ الیکشن بوتھ ہے وہاں اس کے تمام کا نتیجہ موصول ہوا ہے اور عمران خان نے تقریباً جو ہے وہ بھاری اکثریت سے NA31 کا جو سیٹ تھا الیکشن وہ جیت گیا ہے۔ اچھا، یہ بتائیے کہ وہاں پر آج ٹرن آؤٹ کتنا رہا؟ ٹرن آؤٹ کی بات کی جائے تو تقریباً یہاں پر جو جنرل الیکشن میں جو ٹرن آؤٹ ہوتے ہیں وہ ایک حد سے زیادہ تھا اور اس وجہ جو ضمنی الیکشن تھا تو اس میں ٹرن آؤٹ کافی کم نظر آیا، لیکن پھر بھی تقریباً 50,000 سے زیادہ تقریباً ووٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے لے لیے ہیں اور وہ NA31 کا الیکشن جو ہے وہ جیت گیا۔ اشتیاق نور چمکنی، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ضمنی انتخابات کے دوران پرجوش کارکن ایک دوسرے سے الجھتے رہے۔ بعض پولنگ سٹیشن پر گروپوں میں لڑائی اور بد نظمی کے واقعات رپورٹ ہوئے۔ صدر تحریک انصاف کراچی بلال غفار حملے میں زخمی ہو گئے۔ صدر تحریک انصاف کراچی بلال غفار پر ملیر کے علاقے میں حملہ ہوا۔ بلال غفار کو قریبی اسپتال میں ابتدائی طبی امداد دی گئی۔ ترجمان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ بلال غفار پر NA237 کے علاقے ملیر بکرا پیڑی کے علاقے کے نزدیک حملہ ہوا۔ بلال غفار اور ان کے ساتھ موجود کارکنان کو مارا گیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ پیپلز پارٹی کے غنڈے NA237 کے مختلف علاقوں میں گشت کر رہے ہیں۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے بلال غفار پر حملے کی شدید مذمت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ PP کے جیالے اپنے شکست سے خوفزدہ ہو گئے۔ پولیس کی موجودگی کے باوجود بلال غفار اور اس کے ساتھیوں پر تشدد ہوا۔ سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن چوروں کے ٹولے سے حقیقی آزادی حاصل کرنے کا ریفرنڈم ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان کا کہنا ہے کہ جن حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پر کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے۔ انہوں نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ یہ چوروں کے ٹولے سے حقیقی آزادی حاصل کرنے کا ریفرنڈم ہے۔ ہمارا مقابلہ الیکشن کمیشن اور PDM سے ہے۔ آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ الیکشن چوروں کے ٹولے سے حقیقی آزادی حاصل کرنے کا ریفرنڈم ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان کا کہنا ہے کہ جن حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پر ہر کوئی ووٹ ڈالنے کے لیے نکلے۔ انہوں نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ یہ چوروں کے ٹولے سے حقیقی آزادی حاصل کرنے کا ریفرنڈم ہے۔ ہمارا مقابلہ الیکشن کمیشن اور PDM سے ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے ضمنی انتخابات میں مجموعی طور پر ماحول پرامن رہا۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق کنٹرول روم کو 15 شکایتیں موصول ہوئیں جن میں سے زیادہ تر کارکنوں کے آپس کے جھگڑے کی شکایات ہیں جسے فوری حل کیا گیا۔ دوسری جانب مشیر داخلہ و اطلاعات عمر سرفراز چیمہ کا کہنا ہے کہ آج پنجاب بھر میں مجموعی طور پر ضمنی انتخابات کا عمل پرامن رہا۔
انتظامیہ، پولیس، متعلقہ اداروں نے ذمہ داریاں احسن طریقے سے ادا کیں۔ عمر سرفراز چیمہ نے کہا کہ پنجاب حکومت کے مخالف امیدواروں نے بھی اقدامات کی تعریف کی۔ حکومت پنجاب نے سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر اپنے فرائض سر انجام دیے۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ الحمدللہ قوم نے ایک بار پھر عمران خان کو امیدوں کا محور ثابت کیا۔ تمام نشستوں پر عمران خان کی واضح برتری ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں فواد چودھری نے کہا کہ حکومت سے کہتا ہوں عوام کی خواہش کا احترام کریں، حکومت فوری طور پر ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کرے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت سے الیکشن کے فریم ورک پر گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ فواد چودھری نے کہا کہ ماضی میں یہ پارٹیاں الگ الگ الیکشن لڑتی تھیں، ساری پارٹیوں نے عمران خان کے خلاف اتحاد کیا، پھر بھی وہ بھاری پڑے۔ عام انتخابات ہوتے تو نتائج اور بھی مختلف ہوتے۔ عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، فوری طور پر عام انتخابات کی طرف جائیں۔ پی ٹی آئی رہنما حماد اظہر نے کہا کہ آزاد قوم نے آزادی کے حق میں بڑا فیصلہ دیا، عوام نے غلام اور مسلط حکمرانوں کو ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں، حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ نئے انتخابات کا اعلان کریں۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ عمران خان وفاق کی مضبوطی کی علامت بن چکے ہیں، حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ فاروق حبیب نے کہا کہ آزاد قوم نے آزادی کے حق میں بڑا فیصلہ دیا، عوام نے غلام اور مسلط حکمرانوں کو ایک بار پھر مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے مقابلے میں 13 جماعتیں متحد ہیں، پھر بھی حال دیکھ لیں، ان لوگوں نے مشترکہ انتخابی مہم چلائی مگر اتحاد اور انتخابی مہم چلانے کے باوجود ناکام ہو گئے۔ پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کا بیانیہ عوام نے رون ڈالا، ثابت ہوا کہ عوام امپورٹڈ اور غلام حکومت سے چھٹکارا چاہتے ہیں۔ یہ عوامی عدالت کا فیصلہ ہے، عوام نے انہیں مسترد کر دیا۔ حکمرانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ عوام کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ آج کے ضمنی الیکشن کے مکمل نتائج آنے کے بعد عمران خان اکثریت سے جیتیں گے۔ یہ بات انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی الیکشن میں عمران خان کے مقابلے میں 13 جماعتیں ایک طرف اور دوسری طرف وہ تنہا کھڑا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ آج کی رات بڑی اہم ہے، عمران خان کو بھی لانگ مارچ کے اعلان کے لیے آج رات کے فیصلے کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہر علاقے میں برادریاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ لانگ مارچ ہر چیز عمران خان کے حق میں جا رہی ہے۔ کل جو بائیڈن نے کہا کہ اس پر عوامی رد عمل آ رہا ہے، میرا خیال میں عمران خان کو کال دینی چاہیے۔ سابق وزیر داخلہ نے حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہم آپ کے مخالف ضرور ہیں لیکن قوم کا حصہ ہیں، کیا آپ ہم پر ڈرون ماریں گے؟ چور چور قومی اور بین الاقوامی نعرہ بن گیا ہے۔ شیخ رشید احمد نے مزید کہا کہ 13 پارٹیوں کا اس وقت ایسی پوزیشن نہیں کہ وہ عوام میں جا سکیں۔ مجھے یقین ہے کہ عمران خان کے مقابلے میں ان 13 جماعتوں کو شکست فاش ہوگی۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر فیصل آباد نے ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر رانا ثناء اللہ کو نوٹس جاری کر دیا۔ نوٹس میں رانا ثناء اللہ کو آج وضاحت کے لیے پیش ہونے کا کہا گیا ہے۔ رانا ثناء اللہ کو گھر گھر جا کر عابد شیر علی کی انتخابی مہم چلانے پر طلب کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے ہدایات جاری کرتے ہوئے پبلک آفس ہولڈر کو فوری طور پر انتخابی حلقے کی حدود سے باہر نکالا جائے۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ انتخابی عمل کے مکمل ہونے تک کسی پبلک آفس ہولڈر کو حلقے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ اگر کسی سرکاری ملازم نے پبلک آفس ہولڈر کے حلقے میں داخل ہونے میں مدد کی تو ضابطے کی کارروائی کی جائے گی۔ آج قومی اسمبلی کے 8 اور پنجاب اسمبلی کے 3 حلقوں میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ عابد شیر علی NA 108 فیصل آباد سے پی ٹی آئی کے امیدوار عمران خان کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ لانگ مارچ کے لیے 25 مئی والی پالیسی سے 10 گنا زیادہ سختی کریں گے کیونکہ کسی جتھوں سے حکومت کی تبدیلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ واڈ کاسٹ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ جمہوری عمل کے ذریعے تبدیلی لائیں تو ہمیں منظور ہے لیکن لانگ مارچ کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضمنی انتخابات پر حکومت کا دار و مدار نہیں، آج الیکشن کمیشن کے پاس تمام اختیارات ہیں اور تمام ایجنسیوں کو احکامات پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ پہ لگا کے ہر قیمت پہ جو ہے اس کو روکیں گے اور اس کو اس ملک میں رواج نہیں پانے دیں گے۔ یہ ہے عمل، یہ عمل ہے جمہوری عمل۔ میں یہاں پہ آیا ہوں، میں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے، میرے ووٹ کی بھی
उतनी ही कीमत है जितनी बाकी सब लोगों की जो है वो कीमत है। हाँ, इसके ज़रिए से तब्दीली आए, इसके ज़रिए से तब्दीली आएगी, जिसको लोग चाहेंगे हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। नून भी कर चुकी है पहले इस हवाले से जी लॉन्ग मार्च, जी आप सुन लें, आप लॉन्ग मार्च जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए करें, ये हमें एप्लीकेशन दें कि जी हम फलां दिन लॉन्ग मार्च लेके आना चाहते हैं, फलां जगह पे रुकेंगे, वहाँ पे हम जो है वो इतनी देर ठहरेंगे, इतनी देर बाद डिस्पर्सल हो जाएगा। हम इनको हर किस्म की सहूलत देंगे। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी मैं आ रहा हूँ वहाँ पे चढ़ाई करने के लिए, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे कब्जा करने के लिए, तो उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। पहले चौधरी परवेज़ वैसे चौधरी परवेज़ लाई, मैं उनके साथ जब वो पहले चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनके साथ अपोजिशन लीडर के तौर पर भी रहा हूँ। चौधरी परवेज़ लाई ने वैसे सारी ज़िंदगी ऐसी सियासत की नहीं है। अब मेरा ख्याल है जिस तरह से किसी के अंदर कोई जिन घुस जाता है ना, मेरा ख्याल है चौधरी परवेज़ लाई के अंदर जो है ना वो इमरान खान घुस गया है, जो वो ऐसी बातें कर रहा है। लेकिन अगर चौधरी परवेज़ लाई की इस बात से तसल्ली होती है तो वो ये करके देख लें, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमने को पहली दफ़ा गिरफ़्तार होना है, हमने तो जब से सियासी जदोजहद शुरू की है तो हमें इन चीज़ों से, ना इन धमकियों से और ना इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कि अगर इस ज़िमनी इलेक्शन के ऊपर अगर हम ये समझते कि हमारी कोई हुकूमत का कोई अपना जो है वो आना जाना है तो फिर हम इसको और तरह से भी मैनेज कर सकते। शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं, कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 नशिस्त जीत ली और 5 पर बरतरी हासिल है, जबकि पीपल्स पार्टी मुल्तान में कामयाब करार पाई और मलीर की नशिस्त पर वाज़ेह बरतरी है। इमरान खान ने पेशावर की नशिस्त जीत ली और ANP के उम्मीदवार गुलाम अहमद बलोर को शिकस्त दी। NA 31 पेशावर के तमाम 265 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक इमरान खान ने 57,324 वोट लेकर कामयाब करार पाए। ANP के गुलाम अहमद बलोर 32,817 वोट हासिल कर सके। आपको बताएं कि कौमी असम्बली के 8 और पंजाब असम्बली के 3 हलकों में पोलिंग के बाद नताइज आने का सिलसिला जारी है। अब तक के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 1 नशिस्त जीत ली और 5 पर बरतरी हासिल है, जबकि पीपल्स पार्टी मुल्तान में कामयाब करार पाई और मलीर की नशिस्त पर वाज़ेह बरतरी हासिल है। इमरान खान ने पेशावर की नशिस्त जीत ली और ANP के उम्मीदवार गुलाम अहमद बलोर को शिकस्त दी। ANP 31 पेशावर 31 के तमाम 265 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी व गैर हतमी नतीजे के मुताबिक इमरान खान 57,824 वोट लेकर कामयाब करार पाए। ANP के गुलाम अहमद बलोर 32,817 वोट हासिल कर सके। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने DC औकाफ, खुतबा और मुअज़्ज़िन के ग्रेड को अपग्रेडेशन, जबकि औकाफ मुलाज़मीन के लिए 15 से 25% स्पेशल अलाउंस का ऐलान कर दिया। सीरत अकेडमी के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि DG औकाफ को 20 से 21 ग्रेड पर प्रमोशन देंगे। सूबाई खतीब को 18 से 19 ग्रेड दिया जाएगा, ज़ोनल खतीब को 17 से 18 ग्रेड, जबकि ज़िलाई खतीब को 16 से 17 ग्रेड मिलेगा। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सीनियर खतीब को 12 से 16 ग्रेड, जबकि खतीब इमाम को 9 से 14 ग्रेड, नायब खतीब व मुदर्रिस को 6ठे और 7वें ग्रेड से 12वें ग्रेड मिलेगा, जबकि मुअज़्ज़िन को 4 से 7 ग्रेड मिलेगा। उन्होंने कहा कि औकाफ मुलाज़मीन के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए हैं, जिसमें हर साल 5 करोड़ रुपए का इजाफा करेंगे। औकाफ की ज़मीनों पर कब्ज़े के खात्मे के लिए लाहे अमल अख्तियार कर रहे हैं। हो सकता है कुछ ऐसे केसेस निकल आएँ कि कहीं मर्डर तो नहीं है, ये जानबूझ के छुपाया गया है और इंशाल्लाह इनको सज़ा मिलेगी। जो भी इसमें मेरी हेल्थ मिनिस्टर से भी बात हो गई है, यास्मीन राशिद से भी बात हो गई है, वो भी कहते हैं ज़रूर सज़ा होनी चाहिए। अब मुझे ज़रा इसका डिटेल से जवाब दें। जहाँ तक तो खाद और बीज का है, खाद जो इम्पोर्टेड है वो तो इन्होंने
फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है। और जो यहाँ की खाद है वो हमने एजिटेट किया है जी कि यहाँ आप उनको सब्सिडी दे रहे हैं ना, उसके ऊपर जो गैस दे रहे हैं, तो फिर आगे सब्सिडी वो दें हम, ताकि किसानों को वो सब्सिडी दें। और हुकूमत पंजाब 3.5 अरब की सब्सिडी उन्होंने रखी है हमने, वो हम इंशाल्लाह किसानों को देनी शुरू कर रहे हैं। बुझाई से पहले उन तक पहुंच जाएगी और बीज भी उन तक इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। लेकिन ये हमारा अपना अरेंजमेंट। ऐसा दूसरी बात जो है ना, देखिए वो पूरी शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब हुकूमत को और आटे को वो हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन बेवकूफ़ों को ये समझ नहीं है कि हम डबल रिलीज भी कर सकते हैं। वफाकी हुकूमत ने अगले 15 दिनों के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-ओ-बदल न करने का फैसला किया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि वज़ीर आज़म की मुशावरत से फैसला किया है, ओगरा की समरी पर अमल नहीं किया जा रहा। वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद पेट्रोल की कीमत 224 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत 235 रुपये 30 पैसे फ़ी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत 191 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर पर बरकरार रहेगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कहना है कि ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी पर अमल दरामद नहीं कर सके। हुकूमती फ़ैसले के तहत पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 31 अक्टूबर तक बरकरार रहेंगी। अमरीकी सदर जो बाइडन की एटमी असासों से मुतालिक हज़ा सराई पर पाकिस्तान की जानिब से अमरीका से शदीद एहतजाज किया गया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। एहतजाजी मुरासला भी अमरीकी सफ़ीर के सुपुर्द कर दिया गया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर जो बाइडन के बयान पर अमरीकी सफ़ीर को तलब करके सख्त डिमाश किया दिया गया। सेक्रेटरी खारजा ने एहतजाजी मुरासला भी अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम के हवाले किया। एक बयान में दफ्तर खारजा के तर्जमान आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि पाकिस्तान की मायूसी और तशवीश से अमरीकी सफ़ीर को गैर ज़रूरी रिमार्क्स पर आगाह किया जो ज़मीनी हक़ाइक़ या हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थे। ये वाज़े किया गया कि पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार जोहरी रियासत है और इसके जोहरी प्रोग्राम के बेऐब सरपरस्ती और आलमी मयारात और बैनुल-अक़वामी बेहतरीन तरीक़ों की पासदारी को बखूबी तस्लीम किया गया, जिसमें बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी भी शामिल है। तर्जमान ने कहा कि बैनुल-अक़वामी अमन सलामती को हकीकी ख़तरा बाज़ रियासतों की जानिब से आलमी उसूलों की खिलाफ वर्जी पर है। आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा कि इलाकाई और आलमी अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात के मस्बत रफ्तार और दोनों फ़रीक़ों के दरमियान करीबी ताउन को बरकरार रखना ज़रूरी है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान का कहना है कि अमरीका के एटमी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान के अज़्म के लिए पुरएतमाद हैं। उनका कहना था कि अमरीका के सदर जो बाइडन समझते हैं कि महफूज और खुशहाल पाकिस्तान अमरीकी मफादात के लिए इंतहाई अहम है। तर्जमान अमरीकी वज़ारत ख़ारजा का ये भी कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के साथ तवील अरसे से जारी तावन को कदर की निगाह से देखता है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतालिक बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस्लामाबाद में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि अमरीका कौन होता है हमारे एटमी असासों पर बात करने वाला और हमें रोकने वाला। हमने एटमी कुव्वत पाकिस्तान की रियासत के दिफा के लिए हासिल की है, किसी पर जारहियत के लिए नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तनकीद का निशाना बनाते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि सियासत इक़्तिदार तक रसाई के लिए चालाकियों का नाम नहीं, सियासत एक मुक़द्दस फरीज़ा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर का दौरा किया और जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नौशहरी सेक्टर पर अगले मोर्चों का दौरा किया और वहां पर तैनात जवानों से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कंट्रोल लाइन पर तैनात अफसरों और फौजी जवानों की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन पर मौजूदा सूरत हाल और ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। साबिक चीफ जस्टिस बलोचिस्तान के कत्ल के तहकीकात के लिए 7 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील कर दी गई। कमेटी तहकीकात मुकम्मल करके 30 रोज़ में रिपोर्ट पेश करेगी। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस नूर मुस्कानज़ई के कत्ल की तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई। तहकीकाती कमेटी DIG CTD और एतजाज़ कुराइया की सरबराही में
تشکیل دی گئی ہے، جس میں DIG رکشا نذیر کرد اور SSP انویسٹیگیشن کوئٹہ اور حساس اداروں کے نمائندے اور ممبران شامل ہوں گے۔ انکوائری ٹیم 30 دن میں اپنی رپورٹ مرتب کر کے استدعاء دہشت گردی کی عدالت میں پیش کرے گی۔ سابق چیف جسٹس کو 14 اکتوبر کو خاران میں فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا۔ روس کے فوجی تربیتی مرکز میں فائرنگ کے واقعے میں 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ یوکرین کی سرحد کے قریب روسی ملٹری فائرنگ کے رینج میں مسلح افراد نے حملہ کر کے 11 روسی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ حملے میں 15 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق روسی وزارت دفاع نے واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جوابی فائرنگ سے دونوں حملہ آوروں کو موقع پر ہی ہلاک کر دیا گیا۔ حکام نے حملہ آوروں کی شناخت ظاہر نہیں کی، تاہم کہا گیا کہ ان کا تعلق سابق سوویت یونین کی ایک ریاست سے تھا۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے اتحاد و یکانگت، امن، بھائی چارے کی جتنی ضرورت آج ہے، پہلے کبھی نہ تھی۔ صدر پاکستان عوامی تحریک شمالی پنجاب قاضی شفیق کہتے ہیں دشمن بھی بہت تیزی کے ساتھ فرقہ واریت، انتہا پسندی کے ذریعے امت مسلمہ کے اتحاد کو ریزہ ریزہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ ملی یکجہتی کونسل کے اتحاد امت کے لیے کی جانے والی کاوشوں کو سراہتے ہوئے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جمع کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کے اندر یہ بہت بڑے اعزاز اور سعادت کی بات ہے، تو میں منہاج القرآن کی طرف سے اور پاکستان عوامی تحریک کی طرف سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ملی یکجہتی کونسل کا ایک زبردست پلیٹ فارم کہ جہاں پر اس محبت اور وحدت کو فروغ دیا جاتا ہے، میں ملی یکجہتی کونسل کی بھی تمام قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور مجھے یاد ہے وہ وقت جب وہ 90 کا عشرہ تھا، جب ہر طرف شدت پسندی اور انتہا پسندی اور دہشت گردی کی آگ جل رہی تھی، اور ایک متشدد گروہ نے ایک نعرہ لگایا تھا کافر کافر شیعہ کافر، اور پھر بہت سارے لوگ اس نعرے کے ساتھ مل گئے اور کچھ لوگ دبک کے بیٹھ گئے، ان کے سامنے ان کا فیس نہیں کر سکتے تھے۔ اس وقت شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری نے 91 میں اعلامیہ وحدت جاری کیا تھا اور محبت اور امن کی بات کی تھی، اور امام بارگاہ کے اندر جا کر یہ پیغام دیا تھا کہ خبردار کوئی شیعہ اور سنی کو آپس میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش مت کرے، کوئی نفرت کی آگ پیدا کرنے کی کوشش مت کرے۔ اور وہ پیغام لے کر پچھلے 40-42 سال سے نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پوری دنیا، پوری عالم اسلام کے اندر اور منہاج القرآن کی پوری دنیا میں پھیلی مراکز کے اندر یہ پیغام عام کر رہے ہیں کہ پوری امت مسلمہ ایک ہے، شیعہ اور سنی ایک ہے، اور انشاءاللہ ایک ہو کر ہم پوری مل کر جدوجہد کریں گے اور عالم کفر کے مقابلے میں ہمیشہ اتحاد کا مظاہرہ کریں گے۔ اور یہی پیغام آج اس وقت شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، جبکہ جہاں اس وقت کی ایک شدت پسند گروہ مسالک کو آپس میں ڈیوائڈ کرنے کی کر رہے ہیں، جہاں پر محبت رسول اور عشق رسول کے مقدس نعرے کو متنازع بنا دیا گیا ہے، تو میں اس موقع پر یہ پیغام دیتا ہوں کہ ہم سب نے بینگ مسلم مل کر متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے اور اپنے جذبے کو ہمیشہ قائم و دائم رکھنا ہے۔ بس میری اس حاضری کو قبول کیجیے گا، آخر میں بھرپور طریقے سے میرے نعرے کا جواب دیجیے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہاں پر لیتے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں گورنمنٹ ایسوسی ایٹ گرلز کالج مناوا میں ڈینگی آگاہی مہم، لاہور DDHO واقع زون ڈاکٹر شاہد نبی کی سربراہی میں واقع کا اہتمام کیا گیا۔ واقع میں پرنسپل مشرف توقیر، انوائرمنٹ انسپیکٹر نوید اعظم، PTI رہنما اسرار احمد بٹ اور دیگر شریک تھے۔ واقع میں شریک شرکاء نے کہا کہ ڈینگی سے بچاؤ کا بہترین طریقہ صحت اور صفائی کے بنیادی اصول ہیں، مچھر کی افزائش کو جڑ سے ختم کرنا ہے، ڈینگی سے گھبرانا نہیں۔ لاہور میں شہری اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے ارد گرد کے ماحول کو خشک اور صاف رکھیں۔ ضلعی حکومت کے بر وقت اقدامات کی بدولت رواں سیزن ڈینگی کے کیسز میں نمایاں کمی نظر آئی۔
बासा रहमत आलम मोमिनीन पर अल्लाह ताला की रहमत और एहसान अजीम फरमाया गया। विलादत बासादत के अयाम को इजहार मोहब्बत के तहत मनाया जाता है, लेकिन जब बासत की बात आएगी तो हमें इस पर दर्स मिलता है कि दावाए इश्क को हदूद व क़यूद का ख्याल रखते हुए किया जाए और ये बंदा मोमिन की इस मकसद हयात की तरफ ले जाता है। इन ख्यालात का इजहार हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान शेख सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया व सरबराह तंजीम अल अख़वानुल मुस्लिमीन पाकिस्तान ने ऐवान इकबाल लाहौर में हज़ारों मर्द व ख़वातीन से खिताब करते हुए किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना जाहिद की इस रिपोर्ट में। ऐवान इकबाल लाहौर में हज़रत अमीर अब्दुल कादिर अवान शेख सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया व सरबराह तंजीमुल अख़वान पाकिस्तान ने हज़ारों मर्द व ख़वातीन से खिताब करते हुए कहा कि बासत रहमत आलम मोमिनीन पर अल्लाह की रहमत और एहसान अजीम फरमाया गया है। विलादत बासादत के अय्याम को इजहार मोहब्बत के तहत मनाया जाता है, लेकिन जब बासत की बात आएगी तो हमें इस बात का दर्स मिलता है कि दावा इश्क को हदूद व क़यूद का ख्याल रखते हुए किया जाए और बंदा मोमिन को इसके मकसद हयात की तरफ लेके जाता है। इन्होंने मजीद कहा कि अंजाम बद से डराने वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वाले हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसा रोशन चिराग हैं जो कि साके दीन का पढ़ना पढ़ाना सिर्फ मौलवी और पीर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर एक पर इसका हसूल फर्ज है और अपना मुस्बत किरदार अदा करते हुए हर इदारे को अपना जानते हुए इसकी बेहतरी में अपना हिस्सा डालें। तमाम पूरे मुल्क में बहसत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस का इनकाद हो रहा है। इसका बुनियादी मकसद सिर्फ ये है कि बहसियत कौम और बहसियत मुसलमान अपना किरदार इस सांचे में डालें जिसका हुक्म हमें अल्लाह ने दिया है। इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस में इंचार्ज साहिब मुजाजीन सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया मोहम्मद अरशद, जनरल सेक्रेटरी तंजीमुल अख़वान पंजाब अब्दुल माजिद अवान, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अमजद महमूद अवान, ताज मोहम्मद चिश्ती, सदरुल अख़वान लाहौर डिवीजन राशिद कयूम, सदर लाहौर रहमतुल्लाह मलिक, साद नज़ीर मलिक, यासीन यामीन अहमद, मौलाना फजलुर रहमान, आमिर नदीम अब्दुल रहमान, जज मोहम्मद अकरम अब्दुल मालिक, कई सियासी व विफाक का पंजाब हुकूमत को गंदम इम्पोर्ट करने की इजाज़त देने से इनकार। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही का विफाक की तरफ से पंजाब को गंदम इम्पोर्ट करने की इजाज़त न देने पर इजहार तशवीश। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास में गंदम की मौजूदा स्टॉक और दीगर अमूर का जायज़ा, यूरिया, फास्फेट, गंदम के बीज और दरामदी गंदम पर सब्सिडी के बारे में तबादला ख्याल। वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही की सब्सिडी के लिए काबिल अमल और बेहतर तरीक़ाकार वाज़े करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि पंजाब ने खुद अदायगी करके 10 लाख मैट्रिक टन गंदम इम्पोर्ट करने की इजाज़त तलब की थी। सिंध और दीगर सूबों को विफाक की तरफ से इम्पोर्ट करदा गंदम फराहम की जा चुकी है। विफाकी हुकूमत पहले भी गंदम इम्पोर्ट कर चुका है, लेकिन पंजाब को शेयर नहीं दिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि शहबाज शरीफ ने नून लीग को पंजाब से निकालने का बदला आवाम से लेने की साजिश कर रहे हैं। पंजाब में गंदम की किल्लत पैदा करने की मज़मूम काविश की जा रही है। पंजाब से इस्लामाबाद को बदस्तूर 16,000 मैट्रिक टन गंदम फराहम की जा रही है। और अब शामिल करेंगे खेलों की खबरें। T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड के पहले मैच में ही अपसेट हो गया। नमीबिया ने श्रीलंका को 55 रन से शिकस्त दी। श्रीलंका की टीम 164 रन के हदफ के ताक़ुब में 108 रन बना सकी। श्रीलंका की जानिब से कप्तान डॉसन शनाका 29 और भानो का राजा पाक्से ने 20 रन बनाए। नमीबिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बनाए थे। नमीबिया की तरफ से जॉन फ्राइलिंग और जीजी समिट ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया। जीजी समिट ने नाकाबिल शिकस्त 31 रन की इनिंग खेली, जबकि जॉन फ्राइलिंग ने 44 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप के मैचेस 2 मरलों में होंगे। पहले मरले में आज 2 मैचेस हो रहे हैं। इवेंट का पहला मैच श्रीलंका और नमीबिया के दरमियान इस वक्त खेला जा रहा है, जबकि दूसरा मैच नीदरलैंड और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान खेला जाएगा। पहले मरले में 2 ग्रुप्स में तकसीम 8 टीमें सुपर 12 राउंड में जगह बनाने के लिए मद्दे मुकाबिल होंगी, जहां 8 टीमें अपनी रैंकिंग की बुनियाद पर ही मौजूद हैं। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न में होने वाला पाक भारत मैच बारिश से मुतासिर होने का इम्कान है। ऑस्ट्रेलिया में आज से शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप में 23 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें मेलबर्न में मद्दे मुकाबिल होंगी। ऑस्ट्रेलियाई महकमा मौसमियात के मुताबिक इतवार 23 अक्टूबर को मेलबर्न में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। पाक भारत मैच के तमाम टिकट फरोख्त हो चुके हैं। मैच बारिश से मुतासिर होने की सूरत में दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिलेगा।
رپورٹس کے مطابق میلبورن میں جمعرات سے بارش کی پیشگوئی ہے۔ آسٹریلیا میں ان دنوں بارشوں سے 3 ریاستیں متاثر ہیں اور موسم بھی سرد ہے۔ ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور پاکستان جونیئر لیگ میں حیدرآباد ہنٹرز کے مینٹور ڈیرن سیمی کا کہنا ہے کہ پی جے ایل میں حیدرآباد ہنٹرز کی ٹیم کا شکار ہو گئی۔ حالانکہ ہنٹرز ہم تھے لیکن ہمارا شکار کیا گیا۔ ڈیرن سیمی کا کہنا ہے کہ کوئی بھی میچ جیت کر ایونٹ سے باہر ہونا مایوس کن ہے۔ میں نے مینٹور کی حیثیت سے بہت کچھ بتانا چاہا جو میرا کام بھی تھا، لیکن ضرورت پلان پر عمل کیا ہے۔ پلان پر عمل کی کمی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایک پاور پلے نہیں جیتے، کھلاڑیوں نے موقع پر فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی اور ہم شکار ہو گئے۔ تمام کوچنگ سٹاف کو مایوسی ہوئی، ٹیم کوئی میچ جیت نہ سکی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔